بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیو، عزیزو، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک کے پاک فضل و کرم سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے اور آپ بھائیوں کی دعا کی طفیل اور یہ عاجز جو آپ کے لیے دعا گو ہے، اللہ نے ہمیں توفیق بخشی روزانہ رات کو 9 بجے امریکہ سے درس قرآن کے لیے آدھا گھنٹہ بیٹھ جاتے ہیں۔ نیت یہ ہے کہ اللہ ہمیں یہ توفیق بخشے، کم از کم 24 گھنٹوں میں یہ آدھا گھنٹہ اگر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے قرآن کے لیے ہم وقف کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سودا برا نہیں۔ اور اگر اللہ کا کلام سمجھ میں آ جائے اور پھر ہم عمل کرنے والے بن جائیں تو اس سے بڑی ہماری سعادت کیا ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورہ طور ہے۔ کل سورہ زاریات آپ نے سنا، زاریات کی آیات بھی اسی طرح شروع ہوئی تھی۔ یہ جو حافظ بھول جاتے ہیں نا رمضان میں، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں تھا کہ ان المتقین فی جنات وعیون، اور آج کا سبق شروع ہو رہا ہے ان المتقین فی جنات و نعیم.
تو حافظ جی بھول گئے تو کبھی وہ طور میں چلے گئے، کبھی وہ زاریات میں چلے گئے. ملتی جلتی آیات ہے لیکن معانی و مفاہیم بالکل الگ ہے، بالکل ٹوٹلی الگ ہے. اور ہر آیت کے اندر ایسا ایک معنی پوشیدہ ہے کہ تھوڑی سی توجہ اگر ہماری اللہ کے قرآن کی طرف لگ جائے تو سمجھو دل کی دنیا آباد ہو جاتی ہے. سورہ طور ہے، طور کا نمبر 52 ہے، 52. سپارہ نمبر 27 ہے، آیات ہیں 4، 5، 17، 18، 19، 20 اور 21. 5، 17، 18، 19، 20 اور 21. 5 آیات ہیں، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں لیکن اتنا سمندر ہے اس کے اندر. میں جب تفاسیر دیکھ رہا تھا، مختلف بزرگوں کی باتیں پڑھتا ہوں تو دل نہیں چاہتا کہ چھوڑ دیا جائے. بہت وقت لگ جاتا ہے لیکن اس کو آدھے گھنٹے میں سمونا یہ بہت مشکل کام ہے. وغیرہ عام طور پر ہمارے جیسے مولوی اور خاص طور پر بوڑھا مولوی بیٹھ جائے تو پھر میاں جی ٹریکٹر لگا کے اس کو اٹھانا پڑتا ہے، جان نہیں چھوڑتا وہ. لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد بات کو ختم کر دوں. ارشاد ربانی ہے، ان المتقین فی جنات و نعیم. یقیناً متقی، کون متقی؟ پرہیزگار، پرہیز کرنے والے گناہوں سے، ہیرا پھیری سے، بے ایمانی سے، چور بازاری سے، رشوت سے، لوگوں کی بیک بائٹنگ سے، غلط کاموں سے، کسی کی گھر تاک جھانک کر کے ان کی بہو بیٹیوں کی عزت اڑانے سے پرہیز. یہ ہے پرہیز، یہ روٹی والا پرہیز نہیں ہے. وہ تو مجبور ہیں ہم، تو ڈاکٹر کہے گا شوگر چھوڑ دو، ہمیں چھوڑنی پڑتی ہے. شوگر ڈاکٹر کہتا ہے نمک چھوڑ دو، چھوڑنا پڑتا ہے. مجبور ہیں وہاں پر ہم لوگ. لیکن یہاں مجبور نہیں، مختار ہیں، مختار. اور ہمارا جو حساب کتاب ہوگا وہ اختیار کا ہوگا. آپ بزرگوں کے پاس بیٹھا کریں، جہاں مجبور ہیں وہاں کوئی حساب کتاب نہیں، اور جہاں اللہ نے اختیار ہمیں دیا ہے اس اختیار کا حساب ہوگا، اور وہی پرہیزگاری ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ باغوں میں ہوں گے، و نعیم، اور نعمتوں میں ہوں گے. اللہ کی نعمتیں کیا ہوں گی یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. یا اللہ ہمیں لے جائے، جب ہم آنکھوں سے دیکھیں گے تو پھر ہمیں یقین آئے گا کہ اللہ کی نعمتیں کیا چیز ہے. ویسے تو دنیا میں بھی بہت ہے، اگر ہم غور کرنا شروع کر دیں نہ غور کریں تو یہ الگ بات ہے، لیکن ہیں، پھیلی ہوئی ہیں نعمتیں نعمتیں. اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اے میرے بندے، تو اگر چاہے بھی نا کہ میں اللہ کی نعمتوں کا شمار کر لوں، نہیں کر سکتا. میری نعمتیں بہت ہیں تیرے وجود کے اندر، باہر، دنیا میں، ادھر ادھر، جگہ جگہ پھیلی ہوئی ہیں، نہیں شمار کر سکتا. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ سمجھ تو ہے تجھے، لیکن بہت تھوڑے بندے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں. بہت تھوڑے بندے ہیں. قلیل من عبادی الشکور. جو شکر کرنے والے بندے ہیں وہ تھوڑے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ فاکہین بما آتاہم ربہم. وہ جو جنتی ہوں گے باغوں میں نعمتوں سے موجے کر رہے ہوں گے، اور فاکہین بما آتاہم، جو اللہ ان کو بخش رہا ہوگا. آپ سمجھ نا کہ اللہ کا جو کچھ کیا ہوگا ہم نہیں حساب لگا سکتے.
وہ ہمارے حساب سے باہر ہے. اگر ہمارے حساب میں آ گیا تو پھر اللہ کیا ہے؟ کچھ نہیں، حساب سے باہر ہے. تو جو اللہ ان کو دے رہا ہوگا، بخش رہا ہوگا، اس پہ وہ بڑے خوش فرحاں و شاداں ہیں. اور ایک اور بات اللہ نے فرمائی، وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. اللہ نے جنت میں بلا کے وہ دوزخ والا پتہ ہی کاٹ دیا، اس کا بچا لیا اللہ نے دوزخ سے بچا لیا. وگرنہ ہم جو لوگ ہیں، ہم بتقاضۂ بشریت ہم ایسے بنڈل پھینکتے ہیں سم ٹائم، بعض اوقات ہمیں خود شرم آ جاتی ہے. اور اگر پورا تول شروع ہو جائے ہمارا، ہم تو نہیں بچ سکتے. تو پھر بچانے والی کون سی ذات ہے؟ صرف اللہ. دوزخ سے کون بچانے والا ہے؟ صرف اللہ. اور اگر ہمارے اوپر ہوگا تو ہم ایک بات میں کئی باتیں رکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا کر جاتے ہیں ہم لوگ، ہیرا پھیری کر جاتے ہیں، جھوٹ بول جاتے ہیں، مبالغہ آمیزی کر جاتے ہیں. پکڑ تو ہوگی، چونکہ 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، تو لکھ رہے ہیں. پکڑ تو ہوگی ہماری. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے پرہیزگار بندے ہیں، میں نے ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا. تو بچانے والی صرف اللہ کی ذات ہے. یاد رکھنا، اللہ کے سوا ہمیں کوئی دوزخ سے نہیں بچا سکتا. ساتھ ہی کوئی نہیں جائے گا، بچانا کس نے؟ سوائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو. جب اللہ پاک اس نے شفاعت دے گا، پھر ہماری بہار لگ جائے گی، ہمارا نبی ہمارے پاس آ جائے گا. اللہ فرماتا ہے کلو وشربو، کھاؤ پیو، ہنیئا، بے دھڑک، بے خوف. کیوں بھائی؟ نہ تو کھانے سے گیس ہوگی، نہ ہوا خارج ہوگی، نہ پیٹ میں درد ہوگی، پریشانی کوئی نہیں، بیماری ہے ہی کوئی نہیں، صرف کھانا ہے. وہ جاتا کہاں ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے. لیکن اللہ کے جو الفاظ ہیں وہ غور فرمائیں، کلو وشربو ہنیئا، کھاؤ پیو بے دھڑک، بلا خوف، کھاؤ پیو. یہاں ہم نہیں کھا سکتے. تھوڑا سا اونچی نیچی ہو جائے غذا میں تو رات کو پیٹ درد، سینہ تنگ، جاگنا، پسینے آنا، یہ تو ہماری بیماریاں ہیں. اور اس میں جوان بوڑھوں کی کوئی شرط نہیں ہے. چلو مان لیا ہم بزرگ لوگ ہیں، ہمارے معدے کمزور ہیں، میں نے تو جوانوں کو بھی بل بلاتے ہوئے دیکھا ہے، کراتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے کلو وشربو ہنیئا. اے میرے بندے، تم میرے پاس آنے کی تیاری کر. موجے ہیں، موجے. یہ جو نعت خوان پڑھتے ہیں، موجے. ان سے کہو نا رات کو تہجد پڑھا کرو، تو ساری موجیں ختم ہو جائیں گی ان کی. کہنے میں کیا عرض ہے؟ تو زبانی جمع خرچی لاؤڈ اسپیکر پکڑ لو، نوٹ آتے رہیں گے، موجیں لگی رہیں گی. نہیں، متقی. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. وہ جو متقین ہیں نا، ان کی راتیں اللہ کی یاد میں گزرتی ہیں. کبھی وہ تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی یاسین شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور رات کے آخری پہر میں، جس طرح کل میں نے بتایا تھا، اللہ آوازیں دیتا ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے بخشش مانگنے والا. تو بھائی ہم تہجد کو اٹھیں گے تو مانگیں گے نا. تو اللہ فرماتے ہیں کلو وشربو ہنیئا، بے دھڑک، موجے. اور کیوں؟ بما کنتم تعملون، جو تم نے میرے لیے دنیا میں پرہیز کیا تھا.
پرہیز کیا تھا، غذاؤں سے نہیں، بے ایمانی سے، ہیرا پھیری سے، چور بازاری سے، رشوت سے، لوگوں کا بیڑا غرق کرنے سے پرہیز۔ تو فرمایا آج یہ جو جنت تمہاری ہے، مزے کرو، کھاؤ پیو بے دھڑک، کوئی بیماری نہیں تمہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے، کیا خوبصورت باتیں یار، اللہ اکبر، اللہ کرے ہم سب لوگ جنت میں جائیں، آمین۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، تخت لگے ہوں گے، گو تکیے لگے ہوں گے، اور دوست بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے۔ متکئین علی سرر قطار در قطار، گو تکیے لگا کے باتیں کر رہے ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، بس جس کی بیوی ہے وہ تو ساتھ ہوگی، جو کہ آگے سبق آ رہا ہے سارا، ہاں یہی سبق آ رہا ہے آج کا۔ اور جس کی نہیں ہے، شادی نہیں ہوئی، طلاق ہو گئی تھی، رنڈا ہو کے گیا ہے، وہ تو خالی ہوگا نا۔ تو اللہ فرماتا ہے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ہم ان کو خوبصورت حوروں سے ان کی شادیاں کر دیں گے۔ آگے غلمان کا ذکر بھی ہے، خادموں کا بھی ہے، یہ حور و غلمان دو ہیں۔ اور جن کی شادیاں ہوئی ہیں تو میں اکثر ایسا کرتا ہوں، یار اگر بیوی آپ کے پاس ہے تو بنا کے رکھو، یہی ملے گی، اور اللہ کرے یہ بھی جنت میں جائے ہمارے ساتھ، اگر وہ آپ سے بد دعا نہیں لیتی تو یہی جائے گی ہمارے ساتھ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی شادیاں کر دیں گے، کن سے؟ بحور عین، خوبصورت حوروں سے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، میرے اوپر فتویٰ نہیں لگانا، یہ سوشل میڈیا پہ بعد جو حالات بیٹھے ہوتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں ان چیزوں کا۔ یہ میرے رب کا قرآن ہے، اگر میرا رب کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں بیوی بنا کے دوں گا زوجناہم، تو تم کون ہو بھائی مذاق اڑانے والے؟ کس نے حق دیا تمہیں کہ اللہ کے قرآن کا مذاق اڑاؤ؟ بدبختی تمہاری۔ اگلی جو بات ہے وہ بہت خوبصورت ہے، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے، بلکہ ہر بندہ یہ آیت نمبر 21 ہے سورہ طور کی، اس کی گھر میں فوٹو کاپی کر کے سامنے لگا دو، یقین جانو، اور ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں تم چلے گئے، میں نے کہا کہ کھاؤ پیو موجے کرو، اب وہ کھا پی کے جب آپ تخت پہ بیٹھے گا تو کیا اللہ وہ میری بیوی، وہ میرے بچے، تم نے تو کہا تھا جو مانگو گے ملے گا، میں تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کر دوں گا۔ یا اللہ اب مجھے ہوش آ گئی ہے، میں جنت میں ہوں، نعمتیں کھا رہا ہوں۔ میں جب عبادت کیا کرتا تھا تو میں دعا اپنے لیے بھی مانگتا تھا، بیوی بچوں کے لیے بھی مانگتا تھا، عزیز و اقربا کے لیے بھی مانگتا تھا، دوستوں کے لیے بھی مانگتا تھا۔ یا اللہ میرے بیوی بچے، کیا کہہ رہا ہوں میں؟ یہ آیت لکھ کے لگا لینا۔ یہ جو لوگ ہیں نا جو آپ کو کہتے ہیں جی مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، وہ جی کون کسی کے کام آئے گا؟ ہاں یہ نفسا نفسی تو ہوگی، لیکن یہ امتحان کے وقت ہوگی، یہ امتحان سے فارغ ہونے کے بعد کی باتیں ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ میری بیوی میرے بچے، حکم ہوگا میرے بندے تو نے دنیا میں مجھے راضی کیا تھا، آج میں تجھے راضی کر دیتا ہوں۔ فرشتوں کو حکم ہوگا تلاش کرو ان کے بچے کہاں ہیں۔ اگر جو تو بچے مومن رہے، کلمہ پڑھتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، دین سے منسلک رہے، تو فرشتے عرض کریں گے اللہ وہ تو بہت نیچے درجے میں ہیں، یہ بابا جی تو بہت اونچے کی چلے گئے۔ پتہ کیا حکم ہوگا؟
یہ قرآن سناؤں گا بھی آپ کو، لوگوں کو بتاؤ جا کے کہ اللہ نے پاک کلام میں کیا لکھا ہے۔ اللہ فرمائے گا میرے فرشتوں ایسا کرو، ان بچوں کے درجے بلند کر دو، کرتے 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 ان کے پاس لا کے ان کے پاس بٹھا دو، ملاقات نہیں کرانی، نہ 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 نہ، ان کو دینا ہے الحق نہ، ان کو دینا ہے، میں نے وعدہ کیا تھا میں تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کروں گا، وعدہ کیا تھا۔ تم ان کے بچے لا کے ان کو دے دو، اور سنو بچوں سے بھی کہہ دینا کہ جو تم نے عمل کیے تھے ان عملوں میں ہم نے کچھ نہیں دیا، اور بابا جی سے بھی کہہ دو، بزرگوں سے بھی، جو تم نے عمل کیے تھے وہ کلمہ جو تم دے کے آئے تھے یہ ساری بہار اس کلمے کی ہے، لیکن تیرے عمل نہیں ہم نے لیے، نہ تیرے عملوں سے کچھ لیا ہے نہ بچوں کے عملوں سے کچھ لیا ہے، یہ کلمہ تھا وہ جو دنیا میں تم نے پڑھا اور بچوں کو پڑھایا، آج اس کلمے کی بہار دیکھ، تیرے بچے تیرے پاس بیٹھے ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کر سکتا ہے کوئی یہ کام؟ ہمیں تو جہنم میں بھیجنے والے بہت ہیں، ہاں صرف وہ بچے جو گمراہ ہو گئے، دین چھوڑ گئے، کلمہ چھوڑ گئے، اللہ فرماتا وہ نہیں آ سکتے۔ اب یہ اللہ پاک نے پوری شرط کے ساتھ ارشاد فرما دیا، سماعت کریں۔ اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ جو ایمان لائے، فاتبعتہم ذریتہم بایمان، اور ان کی اتباع کی ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ، سمجھا نا کہ باپ کے نقش قدم پر چلتے رہے۔ اسی تو سرکار نے فرمایا تھا کہ بچے 10-12 سال کے ہو جائے نا تو ان کو نماز پڑھانی شروع کر دو، مسجد میں لے جایا کرو، گھر میں جماعت کرا دو۔ بزرگ فرماتے ہیں، ہم تو امریکہ میں رہتے ہیں نا، تو یہ لکڑی کے گھر ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں لیکن لکڑی کے ہیں، آگ لگتی تو کچھ نہیں بچتا ہمارا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے امریکہ میں کسی گھر میں آگ لگ جائے تو بچوں کو نہیں اٹھاتے، تم بھاگو بھاگو، نکلو 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 کرتے ہو نا، یہ دنیا کی آگ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیوں نہیں اٹھاتے بچوں کو نماز کے لیے؟ ہم دنیا کی آگ سے ڈرتے ہو، جہنم کی آگ سے نہیں ڈرتے ہم لوگ۔ شرط ہے، ہمت کر کے دیکھو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ فرمایا کہ ایمان بچوں کو دے گا تم۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ الحقنا بہم ذریتہم، اے میرے بندے تو ایمان دے گیا تھا نا بچوں کو، لے یہ تیرے بچے میں نے تجھے جنت میں واپس کر دیے ہیں، الحقنا بہم، ملا دیا تمہارے ساتھ۔ اب تو خوش ہے؟ اب تو خوش ہے کہ اللہ اس سے زیادہ میری خوشی کی کیا بات ہوگی؟ میرا ہرا بھرا گھر میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ سبحان، کیا خوبصورت بات ہے یہ۔ لوگ پتہ نہیں کیا باتیں کرتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ کا قرآن ہمیں کچھ سناتا ہے، دنیا کچھ سناتی ہے۔ اچھا، اللہ فرماتا ہے کہ وما التناہم من عملہم من شیء، کم نہیں کریں گے اولاد کے اعمال میں سے یا باپ کے اعمال میں سے، کم نہیں کریں گے ہم، وہ ان کے پاس ہی رہیں گے، ان کے پاس ہی رہیں گے۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر بندے نے اپنا نفس رہن رکھا ہوا ہے، جو گیا تو پھر گیا۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ رہن پورا نہیں کریں گے تو چیز مالک کی ہو جاتی ہے جس کے پاس رہن رکھتے ہیں ہم لوگ۔ اگر ہم نہیں چھڑائیں گے اچھا اعمال صالحہ سے اپنے نفس کو تو ہم تو گئے کہاں سے؟ اللہ کہتا برکت دیکھی ایمان کی، وہ تیرا جو بچوں کا رہن ہے وہ بھی ہم نے چھڑا دیا ہے۔ اور یہ دو طرفہ بھی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تو باپ
اور ماں کے اعمال تھے نا نیک، جن کی وجہ سے بچے آ گئے، فرمایا بزرگ بیٹھے ہوں گے، ایک دم ان کا درجہ بلند ہو جائے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے یہ، سرکار فرماتے ہیں ایک دم اس کا درجہ بلند ہو جائے گا، وہ بندہ اڑ رہا ہوگا ہوا میں، اوپر سے اوپر، اوپر سے اوپر، بالآخر وہ پوچھ لے گا یا اللہ یہ کس خوشی میں مجھے بلند کیا جا رہا ہے؟ کہا تیرے پیچھے تو ایمان والی اولاد چھوڑ کے آیا تھا نا؟ کہا تیری اولاد تیری دعا کر رہی۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ نماز کی پابندی کرو۔ کیوں کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ خوبصورت بات بتاتا ہوں آپ کو۔ کبھی وہ جو آخری دعا پڑھتے ہیں نا ہم لوگ، وہ اس کا ترجمہ کر رہے ہیں آپ، رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نمازی بنا، ومن ذریتی، اور میرے بچوں کو بھی نمازی بنا، ربنا وتقبل دعا، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ تو میرے گناہ بھی معاف کر دے اور میرے ماں باپ کے گناہ بھی معاف کر دے، اور قیامت تک جتنے مومن آئیں گے یا اللہ سب کو معافی عطا کر دے۔ تو آپ نے دعا نہیں مانگی نا، نہیں ٹائم ملا، لیکن اگر نماز پڑھ لی تو 5 ٹائم دعا ہو گئی، تو درجے تو خود بخود ہی بلند ہو گئے۔ یا سرکار نے فرمایا کہ تو جاتے جاتے کوئی نیک کام کر جا، صدقہ جاریہ کر جا۔ سرکار نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عملہ الا بثلاث، جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کے سارے اعمال ختم، 3 نہیں کام ختم ہوتے، 3 الا بس 3، صدقۃ جاریۃ۔ ہم امریکہ میں آ گئے، ہم اپنے گاؤں میں بڑی بلڈنگ بناتے ہیں گاؤں میں جا کے، ویسے بعد میں تو وہ جنوں کا مسکن بنتا ہے، لیکن وہ شو مارنے کے لیے نا گاؤں کے اندر بڑی بلڈنگ بنا لی ہم نے، کسی کام کے نہیں ہے، بچے ہمارے یہاں سے نہیں جائیں گے۔ او بھائی بجائے بلڈنگ بنانے کے مسجد بنا دیں گاؤں میں، اس کو ٹھیک کر دے، قبرستان کو ٹھیک کر دے، جہاں تو پیدا ہوا تھا اس گاؤں کا بھی تیرے اوپر حق ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ کوئی دینی مدرسہ قائم کر جا، قرآن کا حافظ بٹھا دے، قرآن پڑھاتا ہے لوگوں کو، صدقہ جاریہ ہے۔ او علم ينتفع به، یا ایسا علم چھوڑ جا یا پڑھا جا یا لکھ جا جس سے اللہ کی مخلوق فائدہ اٹھاتی رہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور تیسری بات جو سرکار نے فرمائی نا وہ کیا ہے؟ او ولد صالح یدعو لہ، ایسی نیک اولاد چھوڑ جا جو تیرے مرنے کے بعد بھی تیرے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی رہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور پھر وہ دعا ملٹیپل ہے، پھر آگے بچے چلیں گے، پھر بچے چلیں گے، ایون دین حضرت موسیٰ حضرت خضر دونوں بزرگ جب گاؤں سے نکلے تھے، گاؤں والوں نے نکال دیا تھا ان کو، پانی بھی نہیں پلایا انہوں نے، نہ نکال دیا ان کو، تو وہ دیوار گرنے والی تھی 16 سپارے میں، یہ تو وہ گرنے والی تھی، تو حضرت خضر نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ یہ دیوار نہ بنا دیں ہم لوگ؟ ان کا بزرگوں کمال کرتے ہو، سلوک دیکھا گاؤں والوں کا ہمارے ساتھ، ان کی دیوار بنائیں ہم؟ تو خضر نے فرمایا کہ نہیں، ان کی تو نہیں بنا رہے ہم۔ فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے بچوں کا، اور 7ویں پشت میں ان کا دادا بڑا نیک انسان تھا، اس دادے کی نسبت کی وجہ سے ہم ان بچوں کے بال کی حفاظت کریں گے، یہ آپ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو بھائی تم بھی کام آؤ گے، بزرگ بھی کام آئیں گے، کون کہتا ہے کہ کوئی کام نہیں آئے گا؟ سب کام آئیں گے اگر اللہ کا قرآن پڑھو گے تو۔ یہ ہر بات کی تشریح کر دیتا ہے، ہر بات سنبھال کر بیان کرتا ہے۔ تو
تو 21 نمبر آیت ہے سورۃ طور کی، اس کی فوٹو کاپی کر گھر لگا دو، روز بچوں کو بلایا کرو کہ دیکھو اللہ نے کیا لکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے پاک کلام کو سمجھیں۔ اچھا، بہت سارے بھائی آج دوستوں نے میسج کیے، ٹیلی فون کی، استاد جی آپ جیسا بھی ہے، طبیعت خراب ہے ٹھیک ہے، پلیز 10 نہیں بند کرنا آپ نے، یہ وقتی پرابلم ہے۔ تو میں نے ان کی زبان پہ یقین کر لیا، الحمدللہ مجھے پتہ ہے۔ میں نے کل بھی ایک بات کہی تھی، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ میں ایک گاؤں سے نکلا تھا، گاؤں سے بھیڑ بکری چرانے والا انسان تھا، میرے دوست، چونکہ میں ان کے ساتھ مخلص تھا، وہ میرے ساتھ مخلص تھے، انہوں نے مجھے اس مقام تک لا پہنچایا میرے دوستوں نے، اللہ کے فضل کے بعد۔ اس لیے یہ جو ہم شکوہ کرتے ہیں نا کہ دوست مخلص نہیں ملتے، او بھائی دوست مخلص ہے، تو مخلص ہو جا۔ جب تو اخلاص کی منزل پہ آ جائے گا تو کوئی تیرے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ تو آپ کی دعاؤں کی تو فیل، کل پری ٹیسٹنگ ہے میری، وہ جو مجھے انہوں نے بے ہوش کرنا ہے منڈے کو، اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا ہے انہوں نے میرے ساتھ، تو کل ہسپتال جا رہا ہوں، تو انشاءاللہ شام کو ملاقات ہوگی آپ سے، درس ہوگا، آپ کو رپورٹ دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔